مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ لیکن میرے بھائی اگر اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے نا، تو بنانے والے کو اگر آپ مان لیتے ہو نہیں جی کسی نے بنایا ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے میں اگلے بھی کچھ سوال پوچھوں گا پھر تم سے۔ امریکہ کے ویزے کے لیے آپ اپلائی کریں نا، تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جتنے سوالات کے جواب دو گے پھنستے چلے جاؤ گے۔ اس لیے کہتے ہیں آپ کسی میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں امریکہ کے ویزے کا، آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہو نا، بس یہ بتاؤ میں یہاں جاب کرتا ہوں، یہ میری تنخواہ ہے، شاید اس پہ ویزا مل جائے۔ آپ نے کہا میرا یہ بھی ہے، یہ بھی بزنس، وہ بھی بزنس، یہ بھی بزنس، سب کے ثبوت پیش کرنے پڑیں گے آپ کو، پھر ان پہ جو اعتراضات ہوں گے ہر اعتراض کا جواب دینا پڑے گا آپ۔ میرا ناروے کا ویزا آیا نا، ویزے کے لیے میں نے اپلائی کیا تو مجھے نہیں پتا تھا ویزا کیسے لگتا ہے، ہم دیسی طریقے سے چلے گئے، بچے ہم نے ہول سیل کے حساب سے شو کر دیے اپنے نا، تنخواہ ہم نے اپنی مسجد کی شو کر دی، تو اگلے نے بولا اس تنخواہ میں تو اتنے بچے پل ہی نہیں سکتے ہیں۔ سوال کیا نا، اس کا میرے پاس جواب نہیں تھا۔ اب میں مزید پیش کرتا تنخواہ تو کہتے پھر یہ پہلے کیوں چھپائی، یہ پہلے کیوں نہیں بتائی، اب کیوں بتا رہے ہو؟ تو انسان کی عادت ہوتی ہے اپنے آپ کو سوالات کے جواب میں الجھائے نہیں۔ اگر آپ کا کوئی ہدف ہے نا، اگر آپ کا کوئی ہدف ہے تو کوشش کرو اگلے کو زیادہ سوالات کا موقع نہیں دو، جتنا ہے اتنا بتاؤ۔ اب میرے بچے تو زیادہ تھے، میں نے سچ بول دیا، لیکن جتنی ارننگ تھی وہ پوری بتانی چاہیے تھی نا۔ بچے میں آدھے شو نہیں کر سکتے، باقی بچے بولتے ہیں ابا کیا ہم نہیں، ناروے کی وجہ سے ہم ہیں ہی نہیں۔ یہ کہ ابا آپ کو یورپ کا ویزا چاہیے اور ہم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے، تو یہ غیرت کا مسئلہ ہو جاتا۔ تو یا تو آپ 100% 2 نمبری کریں، 100% 2 نمبری، آپ بولے میں ان میرڈ ہوں، یہاں سے میں 2 نمبری شروع کرتا کہ میں ان میرڈ ہوں، میرے بچے ہی نہیں ہیں، میرا ویزا ٹھک کر کے لگ جاتا، پھر میں ایک تنخواہ شو کرتا۔ اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو پھر آپ کو جتنے سوالات اٹھیں گے سب کے جواب تیار کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو دیکھو، یا تو سرے سے اس سوال کا جواب ہی تلاش مت کرو کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، گورا ان سوالات کے چکر میں پڑتا ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے یار چھوڑو بنایا نہیں بنایا، لائف کو انجوائے کرو، کھاؤ پیو موج مستی کرو اور پتلی گلی سے نکل لو۔ ان کے مرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، یوں غسل پھر کفن کا کیا ٹینشن ہے یار، مر گئے سائنسدانوں کے حوالے کرو، ٹھیک ہے نا۔ مائیکل جیکسن سائنسدانوں نے چیر پھاڑ کے چانپیں وہاں پہ پوری الگ کر دی تھی، مغز وغز نکال کے اس کا چیک کیا، مرا کیوں یہ، ٹھیک ہے نا، مرا کیوں، مرنے کا کوئی بنتا ہی نہیں تو کیوں مرا گیا بھائی تو۔ مائیکل جیکسن کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کہہ رہے ہیں جب ہم خود سے بنے ہیں، یا ہم کیا کرنا ہے ہم نے ان تکلفات میں کہ غسل کفن جنازہ دفن پھر وغیرہ وغیرہ، یہ سال ثواب، یہ ان تکلفات میں پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یا تو آپ پہلے سوال کا جواب ہی نہ دیں، پھر اللہ جانے آپ جانے قیامت میں اللہ کہے کہ میرے سوال کا جواب کیوں تلاش نہیں کیا تھا تم نے، آپ کہہ دو اے اللہ میرے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں تھا، ٹی وی پہ پروگرام چل رہے تھے، میری سیٹنگ چل رہی تھی، میری شادی نہیں ہو رہی تھی، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں یہ سوال کو کسی نے بنایا کہ ہم خود سے بنے۔ اے اللہ میرے گردے کام نہیں کر رہے تھے، ڈائلسس پہ آیا ہوا تھا، اور میں یہ سوچتا رہوں بیٹھ کے کہ ہم بنائے کسی نے، ہم خود سے بنے کسی نے بنایا ہے۔ اونٹ پہ جا کے میں غور کروں یہ اونٹ خود سے کیسے بن گیا، شہد کی مکھی پہ غور کروں یہ خود سے کیسے، چڑیوں کے گھونسلوں پہ غور کروں کون ہے جس نے چڑیا کو گھونسلہ بنانا سکھایا۔ انکیوبیٹر میں آپ مرغی کے انڈے رکھتے ہیں نا، دن میں 2 دفعہ گھمانا ضروری ہے اس کو، مرغی کے نیچے رکھو گے مرغی خود ہی ان کو، مرغی کو کس نے بتایا دن میں 2 دفعہ گھمانا ضروری ہے؟ اس سوال کی طرف نہ سوچنے کی ضرورت، آپ کو انڈے کھاؤ مستی کرو، کھاؤ پیو صبح نہار منہ۔ دیکھو میڈیکل سائنس کے یوٹیوب پہ چینل صبح شام بتا رہے ہیں انڈوں میں اومیگا 3 ہے، دیسی انڈوں میں اومیگا 3، اتنے انڈے کھانے چاہیے، زردی کھائیں کہ نہیں کھائیں، اسی بحث میں دنیا ختم ہو رہی ہے۔ بتانے والا آپ کو گائیڈ کرتے کرتے ایک دن اس کا جنازہ اٹھتا ہے، اس نے اس سوال کے جواب کی کوشش نہیں کی ہوتی جو مرغی کا یہ پروسیس دکھا کے خدا ہم سے سوال قائم کر رہا ہے، کون ہے جس نے اس کو یہ سکھایا اتنی سی مرغی کو کہ انڈوں کو 2 دفعہ تو نے گھمانا ہے۔ میں تو یہ ڈاکومنٹریاں دیکھتا ہوں بڑا حیران ہوتا ہوں، اللہ آپ کو ملے گا اس کائنات میں، اسی کائنات میں غور کر کے اللہ ملے گا۔ مسجد تو اللہ کی عبادت کی جگہ ہے،
اللہ کے ملنے کی جگہ تو یہ چیزیں ہیں جن میں خدا نظر آتا ہے, ان چیزوں میں غور کر کے مسجد آتا ہے انسان. تو آپ یا تو پہلا سوال ہی پی جاؤ, پہلا سوال ہی کیا کرو, جیسے میں ناروے کا ویزے کے لیے پہلا سوال ہی پی جاتا, میرڈ ہو یا ان میرڈ, میں کہتا مجھے ان چیزوں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں. میرڈ ویڈ کیا ہوتا ہے, ان میرڈ. پھر وہ پوچھتے 40 سال میں تو ان میرڈ کیوں ہے بھائی؟ اس وقت میں 40 سال کا تھا. میں کہتا تم لوگ 55 میں ان میرڈ ہوتے ہو تو ہم 40 میں ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ تو یا تو میرے بھائی پہلا سوال ہی پی جاؤ, ٹھیک ہے نا, اللہ جانے آپ جانے جو ہوگا. لیکن اگر پہلا سوال کا جواب آپ نے دے دیا نا, تو جیسے ایمبیسی پوچھتی ہے کہ اتنے بچے جب تم نے شو کر دیے, اگلا سوال یہ ہے کہ ان کو کھلاتے وہ لوگ کہاں سے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ناروے بھاگ رہے ہو ان سے جان چھڑا کے, ارننگ نہیں ہے تمہاری, مسجد کی آمدن میں تو نہیں. مسجد والے معذرت کے ساتھ یہاں بھی انتظامیہ سے پیش کی معذرت, امام کی تنخواہ اتنی دے دیا کرو کہ اپنے بچوں کو اپنے خرچے پہ وہ پال لے, معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اتنی کم تنخواہیں اماموں کی رکھی ہوئی ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. جتنا جس ایریے کا امام ہونا, لوگ کہتے ہیں اس کے کرائٹیریا کیا ہے, امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کرائٹیریا یہ ہے کہ جس محلے کا امام ہے اس میں جو متوسط گھرانے کا آدمی جتنا لائف اسٹینڈرڈ اس کا ہے, میں نہیں کہہ رہا مالداروں جیسا, جو ایک درمیانے درجے کا لائف اسٹینڈرڈ ہے, امام کا لیونگ اسٹینڈرڈ کم از کم اتنا ہونا چاہیے, اتنی تنخواہ اس کی ہونی چاہیے. وہ ہر علاقے کا الگ ہے معیار, اتنی بھی نہیں ہوتی. میری 4,500 تنخواہ تھی جب میں ناروے کے لیے اپلائی کر رہا تھا. صحیح ہے نا, اندازہ لگاؤ. میں مسجد والوں سے شکایت نہیں کر رہا اپنی کمیٹی, اس لیے کہ وہ ہر جگہ ایسا ہی ہے. کوئی انسانیت ہے یار, کوئی کچھ خدا کا خوف کرو. وہ بھی چندوں کے پیسوں سے تنخواہ نہیں دی جا رہی تم سے, اپنی جیب سے ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے. تو اور جب امام ریٹائرمنٹ میں بھی کچھ نہیں مل رہا ہوتا, گورنمنٹ میں ایک چپڑاسی بھی ریٹائر ہوتا ہے نا, مر جاتا ہے تو بچوں کو کچھ ملتا ہے, ریٹائر ہوتا ہے تو کچھ پیسے ملتے ہیں. امام 30 سال امامت کر کے جب مرتا ہے بیچارہ, تو بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہوتی, گھر بھی چھین لیا جاتا ہے اس سے, یہ اس کو صلہ ملتا ہے. تو اتنا زیادہ ظلم کر رہا ہوں, اللہ بھی پوچھے گا قیامت کے دن. خیر پہلا سوال قائم ہوگا تو آگے کے سوالات اٹھیں گے نا. پہلا سوال ہی پی گئے تو پھر سب چیزیں پیچھے رہو. ٹھیک ہے, کیا دے رہے ہو امام کو تنخواہ, دے رہے ہو نہیں دے رہے, وہ آپ کا ہیڈک ہی نہیں ہے. تو ہم پہلے سوال میں ہی مٹک کے رہ گئے, جلدی سے آگے جا رہے ہیں. بس اب میں بات ختم کر رہا ہوں جلدی سے سمیٹ. دیکھو اگر آپ نے پہلے سوال کا جواب دے دیا کہ آپ کے اتنے بچے ہیں, تو آپ کو اگلا سوال ناروے ایمبیسی پوچھے گی کہ ان بچوں کو کھلاتے کہاں. اس میں آپ ٹوپی نہیں کرا سکتے, آپ کو پوری ارننگ شو کرنی پڑے گی. سمجھتے ہو, پوری ارننگ شو کرنی پڑے گی. تو جیسے ناروے والوں کو اتنی عقل ہے کہ اگلا سوال اس سے پوچھو, تو کیا اللہ آپ سے اگلا سوال نہیں پوچھے گا؟ ہے بھائی, اللہ یہ کہہ کے چھوڑ دے گا کہ آپ نے جواب دیا اللہ ہم مانتے تھے کہ کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے, خود بخود یہ کائنات نہیں بنی. اللہ کہے گا چلو تم سب پاس, تمہیں پتا تھا کہ کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے, چلو جاؤ, کہاں جاؤ؟ کامیاب, جنت میں عیش کرو, موج مستی کرو. ایسا بالکل بھی نہیں. اگلا سوال ہوگا, پوچھا جائے گا میرے اور آپ سے, یہ سوال قرآن اٹھا رہا ہے کہ اس پہ کیوں غور نہیں کیا کہ جس نے اس کائنات کو بنایا اس نے کسی مقصد کے تحت بنایا یا ویسے ہی بنایا بے مقصد. اگلا سوال بولو یہ اٹھتا ہے. اگر اللہ نے اس کائنات کو بنایا, کوئی مقصد نہیں تھا, وہ ویسے ہی بنا دیا, تو بھی لائف کو آپ کیا کرو میرے بھائی؟ بولو نا, انجوائے کرو. گٹکے بھی کھاؤ, پان بھی کھاؤ, مزے اڑاؤ. اکثر ایک چٹکلا میں سناتا رہتا ہوں بار بار, ہر دفعہ مزہ آتا ہے وہ چٹکلے میں. ایک نوجوان, جلدی شارٹ کر کے سناؤ. ایک نوجوان سمندر کے کنارے لیٹا ہوا سگریٹ کے کش لے رہا ہے, ناک سے دھواں نکال رہا ہے. ایک بزرگ اس کے پاس گئے, ترس آیا, بیٹا تم کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے, ٹائم کو ضائع کر رہے ہو تم. انکل کیا کروں؟ بیٹا میٹرک کر لو. انکل میٹرک 10 سال لگیں گے, پھر کیا ہوگا؟ بیٹا انٹر کر لینا. دوست اس نے کہا انکل 12 سال لگ جائیں گے. کوئی بات نہیں بیٹا, انٹر کے بعد بیچلر بن جانا. انکل 14 سال. بیٹا کوئی بات نہیں, آگے رزلٹ بھی تو دیکھو نا کتنا اچھا آنے والا ہے. انکل بیچلر کے بعد کیا کروں میں؟ بیٹا پھر ماسٹر کرنا. 16 سال.
وہ نوجوان پہ رہا 16 سال تک پڑھتا رہوں پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر پی ایچ ڈی کرنا. انکل پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر تمہاری اچھی جاب ملے گی تمہیں، جب پڑھے لکھے ہو جاؤ گے نا، ٹھیک ٹھاک تنخواہ آئے گی گھر میں. انکل پھر کیا؟ بیٹا پھر بہت اونچی فیملی میں شادی کرنا. پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر تمہارے بچے ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر مزے کرنا. ابھی کیا کر رہا ہوں میں؟ وہ نوجوان بولتا ہے پھر ابھی کیا کر رہا ہوں میں؟ جب انٹرٹینمنٹ ہی ہے تو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اور آپ جو کہہ رہے ہو 10 سال میٹرک کرو، ہر آدمی 10 سال میں میٹرک کر لیتا ہے؟ کتنے ماں باپ بچوں کو مار مار کے پڑھا رہے ہیں، وہ پھر بھی پنچر کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار ہم سے نہیں پڑھا جا رہا. اور اس پروسیس سے گزر بھی گئے تو جاب ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے، اور جاب مل بھی گئی تو بیوی اچھی تھوڑی ملتی ہے، آدمی کرنے کے بعد پچھتا رہا ہوتا ہے. وہ ایک آدمی کی بیوی ہاسپٹل میں تھی تو ڈاکٹر نے شوہر کو آ کے کہا کہ آپ کی بیوی کی زندگی میں صرف 2 گھنٹے رہ گئے. چارہ ٹینشن میں نا سانس لمبے کھینچ کے کہتا ہے جہاں ساری زندگی برداشت کیا 2 سال اور برداشت کر، ایسی بھی تو مل جاتی ہے. پھر اولاد نالائق نکل آتی ہے. تو اس نے کہا انکل اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی لائف کو کیا کر رہا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں آرام سے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نے اس کائنات کو بنایا بے مقصد، کوئی سوال و جواب نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، موت کے بعد زندگی نہیں ہے، اور نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ ہماری آزمائش ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، وہ ویسے ہی اللہ کا دل کیا، اللہ نے بنا بنو کے بس دیکھ رہا ہے چلو یار میں بھی دیکھوں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جلسہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام. تو پھر ہمیں ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. پھر یہاں سوال کا سلسلہ کیا ہو جائے گا؟ ختم. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اس پر ایک اشکال اٹھاتا ہے کہ دنیا میں کوئی ذرہ برابر عقل رکھنے والا انسان کوئی بڑا کام بے مقصد، دیکھو یہ سوال میرے اور آپ کی نظر میں اتنے اہم نہیں ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ سوالات بہت اہم ہیں، بہت اہم. اس کو آپ ہلکا نہ سمجھو. اگر بنایا ہے بے مقصد، اللہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے کوئی بلڈنگ بنائی بڑی خوبصورت، کمال کر دیا اس میں، لوگوں نے آپ سے پوچھا کیوں بنائی؟ آپ کہ ویسے ہی، ابھی توڑ دوں گا اس کو. لوگ پاگل خانے میں جمع کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے کہ یار تو سمجھدار آدمی ہے، تو سمجھدار. بچے گھروندے بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ریت میں گھر بناتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں کھیل تماشے کے لیے. تو کیا خدا اس کائنات کو بنانے والا محض انٹرٹینمنٹ کے لیے بس ایسے ہی پیدا کر دیا؟ اس میں کتنا ظلم ہو رہا ہے اس دنیا میں. ایک دن میں نے کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو دیکھی، چائنا میں کتوں کو کیسے کھایا جاتا ہے. زندہ کتا لٹکا دیا اور اس کو آگ سے جلا رہے ہیں زندہ کو، وہ چیخیں مار رہے، ترس آ رہا ہے ہمیں اس کے اوپر. یا تو میرے بھائی کوئی مقصد ہے، آخرت ہے جس کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، یا اگر کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار ام نجعل المسلمین کالمجرمین. یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا قتل کرنے والا، ہزاروں انسانوں کی جان لینے والا، جانوروں پہ انسانوں پہ ظلم کرنے والا، دولت غصب کرنے والا، یتیم کا مال کھانے والا، کمزوروں پہ ظلم کرنے والا، مرنے کے بعد مٹی ہو کے وہ بھی ختم، اور دنیا میں جو انسانیت کی خدمت کر کے گیا، بڑے بڑے کام کر کے گیا، بہت اچھی لائف اس نے گزاری، مرنے کے بعد وہ بھی مٹی ہو کے ختم. اللہ فرماتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ان لوگوں کا ہے جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں. وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بے مقصد ہے، سب فنش ہو جائے گا، ختم. اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی گالی انہوں نے مجھے دی ہے کہ میں نے پیدا کیا اور مجرم اور نیک کا انجام سیم کر دوں، برابر کر دوں، مٹی میں ختم کر کے سب کا انجام سیم ہو جائے. اتنی بڑی گالی مجھے دی ہے کہ ایسی گالی دینے والوں کے لیے میں نے آخرت میں آگ تیار کر کے رکھی ہے، اس سے کم عذاب میں ان کو نہیں دوں گا. بہت بڑا الزام ہے اس خالق کائنات. اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک ایک آدمی نے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو کیسے کیسے ظالم گزرے ہیں. تو بھائی اگر کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، سب فنش، تو میرے بھائی یہ الزام کس پر ہے؟ بولو. اللہ پر الزام ہے.
کوئی بھی باضمیر آدمی یہ بات نہیں کر سکتا. اس لیے آپ کو اپنا یہ کانسیپٹ یا تو ایک طرف ہو جاؤ, بولو نہیں ہے بھائی, اللہ پھر جب پوچھے گا نا قیامت کے دن مجھ پہ ایسا الزام کیوں لگایا, آپ جانو اللہ جانے, ٹھیک ہے نا, آپ جانو اللہ جانے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ہوا تو اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کے لیے کیا رکھی ہے, آگ رکھی ہے, جو میرے پہ یہ الزام لگاتے ہیں, کیونکہ اس سے بڑی پھر کوئی دھاندلی نہیں ہے. دیکھو دنیا میں انصاف نہیں مل سکتا, دنیا میں جتنی جرم ہوتا ہے اس کی پوری, ایک آدمی 100 انسانوں کو قتل کرتا ہے اس کو بھی پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے, ایک انسان کو قتل کرے اس کو بھی پھانسی پہ. دنیا میں پوری سزا ملنا ممکن نہیں ہے, بلکہ اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے. جس نے قتل کیا ہوتا ہے وہ بری ہوتا ہے, اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے. یہ تو دنیا میں صبح و شام ہم دیکھ رہے ہیں. یہاں انصاف ملنا ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے, ہو نہیں سکتا انصاف. انسان کا علم کامل نہیں ہے, انسان کی قدرت کامل نہیں ہے. یہاں میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنی دادی اور ماں کو قتل کیا ہے, ایسے لوگ میں ملا ان سے, پیسوں کی خاطر, چند ٹکوں کی خاطر. ماں کو قتل کرنے والا جس نے بچپن میں پالا ہو, پیسوں کی خاطر اس کو قتل کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہو وہ بھی مرنے کے بعد ویسا جس نے ماں کی قدموں میں جنت تلاش کی, جو ماں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اس کو بھی خدا مار کے ختم کر دے گا. بلکہ ماں کا قتل کرنے والا بعض دفعہ پنپتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ اس کی عزت سے اس لوگوں کو نہیں پتا ہوتا یہ کتنا بڑا ظالم ہے. تو میرے بھائی اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے, حساب و کتاب نہیں ہے, تو ٹھیک ہے آپ اس سوال کو پی جاؤ اور لائف اپنی مرضی کے بولو مطابق گزارو. لیکن اگر حساب و کتاب ہے, اور قرآن ان اعتراضات کے جواب بھی دیتا ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں نا مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, قرآن کہتا ہے یہ کیسا الزام لگا رہے ہو, جو خدا اس مٹی سے انسان بنا سکتا ہے, جو مرغی کو 21 دن تک یہ سکھا سکتا ہے کہ ایسے ایسے گھمانا ہے, اور اس چوزے کے اس انڈے کے اندر ایک زردی ہے ایک سفیدی, 21 دن کے اندر اس میں آنکھیں بھی بن گئی, ٹانگ بھی بن گئی, ناک بھی بن گئی, دل بھی بن گیا, دماغ بھی بن گیا, جگر بھی بن گیا, اور مغز بھی بن گیا. یہ ساری چیزیں بن کے 21 دن میں چوزا خول پھاڑ کے باہر آیا. باہر آتے ہی اس کو اپنی ماں کا بھی پتا ہے, اپنے دشمن کا بھی پتا ہے. بلی کو دیکھ کے چیختا ہے, حالانکہ آج تک اس نے بلی کو چیر پھاڑ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ماں کی گود میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے, اور پہلے دن سے دانا چگنا شروع کر دیتا ہے. اس کو پتا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ایسے ایسے کمالات جس خدا کے, جس نے منی کے قطرے سے انسان کو بنایا. ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں گیا, ماں روٹی کھا رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی ناک بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کا دل بن رہا ہے, اسی سے بچے کا دماغ بن رہا ہے, اسی سے بچے کی ناک بن رہی ہے. صرف 9 مہینے کے مختصر عرصے میں یخلقکم فی بطون امہاتکم, اللہ کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں تمہیں بنا رہا ہوں, فی ظلمات ثلاث, 3 اندھیروں کے اندر. کوئی کنسٹرکشن کرنے والا مزدور ڈینٹنگ پینٹنگ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا, کوئی چھینی ہتھوڑے لے کر. ٹویوٹا کمپنی میں جب گاڑی بنتی ہے ہزاروں مستری, ہزاروں مزدور اور ہزاروں میکینک لگے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی ٹائر بنا رہا ہے, کوئی اسکرو بنا رہا ہے, کوئی ونڈ اسکرین بنا رہا ہے, کوئی بونٹ بنا رہا ہے. یہاں کوئی بھی نہیں ہے, روٹی سے بن رہی ہیں, گوشت سے, دودھ سے, ساری چیزیں بن رہی ہیں. ایسے سافٹ ویئر اس پانی کے اندر اس خالق کائنات نے انسٹال کر دیے. ادھر 9 مہینے میں دھکا دے کے اس کو ماں کے رحم سے باہر نکالا. باہر نکلتے ہی اب ماں روٹی کھا رہی ہے, دودھ پیدا ہو رہا ہے, ماں کی چھاتیوں میں جانا شروع, اور بچہ کچھ بھی نہیں جانتا لیکن ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا شروع. اس کو خدا نے ماں کے پیٹ میں سکھا دیا, باہر آتے ہی ادھر تیری ڈائریکشن ہے, یہاں کا سفر کرنا ہے, اس طرح ماں کی چھاتی کو منہ میں لے کے سک کرنا ہے اور دودھ پیٹ میں اتارنا شروع کر دینا ہے. اور پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں, زمین میں تناور درخت پیدا ہو رہے ہیں. زمین کھود کے دیکھو, نہ آم کا ذائقہ, نہ آم کا رنگ, نہ امرود کا ذائقہ, نہ امرود کا رنگ. گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے آم کی گٹلی ڈالی آپ نے, اس زمین کو سگنل دے دیا کیا پیدا کرنا ہے. گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے آم کا درخت, ادھر درخت پیدا ہوتا ہے, ادھر اس میں پھول بننا شروع. وہ پھول تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف, اس سے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے. جیسے نر مادہ, تتلیوں کو کیا پتا بھائی, ہم جب اس پھول سے بیٹھ کے اس پھول پہ بیٹھتے ہیں اس کی وجہ سے آم پیدا ہو رہا ہے. تتلی تو اس پھول کو انجوائے کر رہی ہے, لیکن اس خالق کائنات تتلی سے کام لے رہا ہے, کیڑے مکوڑوں سے کام لے رہا ہے. وہ آپس میں نر مادہ پھولوں کو ملا رہے ہیں. ادھر نر مادہ پھول آپس
آپس میں ملتے ہیں, پھول سڑ کے گر جاتا ہے, جس نے تتلیوں کو اپنی طرف مائل کیا تھا ادھر ایک کچی کیری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ ہزاروں درخت میں, ایک درخت میں ہزاروں آم پیدا ہوتے ہیں. جیسے ہی آم پک کے تیار ہوتا ہے, اس کی خوشبو, اس کا ذائقہ دیکھو, اور زمین کے گوبر اور مٹی کو دیکھو, اس مٹی سے اس نے آم پیدا کیا. جیسے ہی آپ اس آم کو کاٹ کے دیکھتے ہیں, آپ کی عقل حیران ہو جاتی ہے, وہی گٹلی جو زمین میں نے دفن کی تھی, مٹی اور پانی کے ملاپ سے قدرت نے اس گٹلی سے ہزاروں گٹلیوں کو پیدا کر دیا کہ درخت لگاتے چلے جاؤ اور آم پیدا کرتے چلے جاؤ. جو خدا مٹی کو ایسے پروسیس سے گزار سکتا ہے, جو ماں کے پیٹ میں آنکھ, ناک اور کان پیدا کر سکتا ہے, جو خدا مرغی کو یہ سکھا سکتا ہے کہ کیسے تو نے اس کے پیٹ سے چوزے نکالنے اور کیسے حفاظت کرنی ہے, وہ خدا قبروں میں مرنے کے بعد, انسان کے مٹی ہونے کے بعد ایک سیکنڈ میں انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر سکتا ہے. جو بدبخت یہ کہتا ہے کہ مٹی بننے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے, قیامت کے دن اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو میں آگ میں ڈالوں گا. اتنی قدرت کے نمونے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے. اونٹ کو دیکھ لیا, شہد کی مکھی کو دیکھ لیا, جنگلی جانوروں کو دیکھ لیا, خربوزوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھ لیا, پھولوں کو پیدا, کیسے خوشنما پھول, ان کے اندر کیسی خوشبو, کیسی ان کے اندر رنگت. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی, قرآن انار کی مثال دیتا ہے, اس انار کے پھلنے کو دیکھو, کیسے زمین میں گوبر, پانی, مٹی کے ملاپ سے پودا پیدا ہوا, پھول پیدا ہوئے, کچا انار پیدا ہوا, اور ہوتے 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 ایسے پھٹ کے مسکرانا شروع کر دیتا ہے, اور اس کے اندر سے رس گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور کیسے اس کو جب پھاڑتے ہو, اس کے اندر کیسے ترتیب سے دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے نہیں بے تکے لگے ہوئے ہوں, کیسے جھلیوں کے اندر تہ بتے دانے ہوتے ہیں. ذات الاکمام, ایک خوبصورت پیکنگ میں ان درختوں میں اس پھلوں کو اس نے پیدا کیا. ہر پھل کے اوپر ایک ڈبہ ہے, ایک پیکنگ ہے. سیب کے اوپر ایک چھلکا لگا دیا, کیلے کے اوپر ایک چھلکا لگا دیا, جیسے ہی چھلکا اتاریں گے پیکنگ سے باہر آ گیا, وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی. ایسا خوبصورت نظام اس نے پیدا کیا. قرآن کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے, منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا ہے, وفیہا نعیدکم, تھوڑے دنوں میں مٹی کر کے دوبارہ ختم کر دیتا ہوں. دو پروسیس اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھ لی ہیں, اس لیے ایمان لاتے ہو کہ دیکھ چکے ہو. ایک اور عمل باقی ہے جو تم نے دیکھا نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ ومنہا نخرجکم, اسی مٹی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر دوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں؟ میری باتیں نہیں ہے بھائی, میں اپنا کچھ بھی نہیں کر رہا, میں اللہ کا پیغام آپ تک نقل کر رہا ہوں. ہمارے مسئلے کچھ اور ہیں, اللہ کے ہاں مسائل کچھ اور ہیں, وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں ہم سے. تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمیں حساب و کتاب کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن بتا رہے وہ مقصد کیا ہے, بے مقصد نہیں بنایا. وہ مقصد ہے اما شاکرن و اما کفورا. میں دیکھتا ہوں مجھے کون مانتا ہے, بس میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں. میں وہ مرغی کی مثال دے رہا تھا نا, کہ سب نے کہا, وہ جو ڈاکومنٹری ہے ماں کی ممتا, کوئی یہ نہیں کہہ رہا یار کیا کیا عظیم الشان رب ہے جس نے اس جانور کو یہ سب کچھ سکھا دی. یہ مرغی اگر اتنی نیک شریف ہوتی نا, لوگ مرغی کی تعریف کر رہے کتنی نیک, دوسرا چوزا ذرا اس کے قریب لا کے دیکھو, سمجھ رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے اس کے اصول کچھ اور ہیں, دوسروں کے لیے اصول, یہی مرغی قاتل ہوگی. تو یہ مرغی قابل تعریف نہیں ہے. یہ اتنی نیک ہوتی تو اپنے بچوں کی جتنی کیئر کر رہی ہوتی, دوسروں کی کیئر اگرچہ نہ بھی کرتی, قتل تو کم از کم نہ کرتی. دوسرا چوزا ذرا مرغی کے قریب کر کے تو دیکھو آپ, یہی مرغی جس کی آپ اتنی کمنٹس میں تعریف کر رہے ہو کہ سبحان اللہ, ماں کی ممتا, کتنی پیاری مرغی, چیل سے لڑ رہی ہے, گدھ سے لڑ رہی ہے. یہ گاڈ گفٹڈ ہے. ان چوزوں کی حفاظت کے لیے خدا نے اس کو یہ پیغام دیا ہے, اور خدا نے اس کے دماغ میں ڈالا ہے یہ. اگر شہد کی مکھی اتنی اچھی ہوتی کہ آپ کے لیے شہد بنا بنا کے مارکیٹ میں آپ کو پرووائڈ کر رہی ہوتی, لوگوں نے شہد کی مکھی کی بھی بڑی تعریفیں کی ہوتی ہیں ڈاکومنٹریز میں, کتنی خوبصورت مکھی ہے, کتنا پیارا کام کر رہی ہے, واہ واہ واہ, مکھی کو ایوارڈ ملنا چاہیے. اتنی اچھی ہوتی تو جب آپ شہد کے چھتے کے قریب جاتے تو آپ کو ڈنگ, بولو بالکل بھی اچھی نہیں. یہ کہہ رہی ہے میں اپنے لیے بنا رہی ہوں, قریب آؤ گا تو تیرا باپ بھی آئے گا نا, اس کو بھی نہیں معاف کروں گی میں. کراچی میں اس کے علاوہ زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے, باپ پہ نہیں آؤ نا بات سمجھ میں نہیں آتی. مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں,
کیا کریں, مثال آ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, پہلی کے حقوق بھی ادا کر رہا ہوں, دونوں میں برابری بھی کروں گا, تو لوگ اجازت مار رہے ہیں, منع کر رہے ہیں, میں دلائل سے سمجھاتا ہوں, مانتے نہیں. میں نے کہا دلائل سے کراچی میں کوئی بھی نہیں سمجھتا. میں نے کہا تیرے باپ میں دم میں تو روک کے دکھا دے بس, معذرت کے ساتھ. اب میں آپ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. یہ ویسے درمیان میں ایسی غلط باتیں بھی کچھ آ جاتی ہیں بیچ میں. وہ سب دلائل سے سمجھا رہے ہیں نا دلائل سے وہی شادی, دلائل سے کون مانتا ہے بھائی آج کل. اچھا خیر, پھر وہی غلطی سے کیا کریں, مجبوری ہے. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں. تو میرے بھائی اس سوال کا جواب بھی آپ کو تلاش, چاہے آپ کو روزگار ملے یا نہ ملے, آپ کی سیٹنگ کامیاب ہو یا بولو نہ ہو, آپ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں ہو یا نہ ہو, بچے پیدا ہو گئے کہ نہیں ہوئے, ہونے کے بعد صحیح نکلے یا غلط پیدا ہوئے, اللہ سب سے پہلے آپ سے جو پوچھے گا, کسی نے بنایا, بنانے والے نے بے مقصد بنایا تھا یا کسی مقصد. اب آخری بات, وہ مقصد کیا ہے؟ آزمائش, بس یہ آخری بات ہے. وہ مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ قرآن کہتا ہے اگر آپ مان لیتے ہیں اللہ تو نے اس سوال کا جواب بھی آپ دے دیتے ہیں, اللہ وہ کیا مقصد ہے, تو نے ہمیں کیوں بنایا؟ حساب و کتاب کے لیے نا, آزما رہا ہے کون مجھے مان کے چلتا ہے اور کون میری مان کے چلتا ہے اور کون میری نہیں مان کے چلتا. بس